السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا بارک وسلم۔ جس جگہ پہ حضور کا درود ہو، اللہ کا ذکر ہو، وہ برکت والا ہوتا ہے، اس لیے درود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سننے کی، پڑھنے کی، بولنے کی طاقت دی۔ میرے بھائی دوستوں، بزرگوں، جی ساتھیوں، میں نے جو آپ کو امام کے بارے میں جو بتایا تھا، تو بعض لوگوں کو الگ الگ اعتراض ہوتا ہے کہ ایسی بات ہے، امام ایسے ہوتے ہیں، امام ایسے ہوتے ہیں، پھر ہم خدمت کیسے کریں؟ ایسے نہیں، اس امام کی خدمت کرو جو 100% آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائے۔ اس امام کی خدمت کرو جو آپ کی نماز کے پیچھے محنت کرے، آپ کی نماز سکھا دے۔ اس امام کی خدمت کرو جو امام 100% آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے زندگی میں کیسے آ جائے وہ سکھائے۔ اس امام کی جو دین کی بھی محنت کرے، آپ کے پیچھے بھی محنت کرے، اس امام کے پیچھے ہمارا فرض بنتا ہے اس کی خدمت کرے، جون سی بھی لائن سے اس کی خدمت کرے۔ دوسری بات رہی اس میں ہے کہ امام صاحب سے بھی گزارش ہے کہ امام صاحب دیکھو، آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کے واسطے خدا سے ڈرو، اور آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نماز صحیح نہیں ہے تو اس کو نماز سکھا دو۔ دیکھو ساتھیوں کے پیچھے سے پاؤں اٹھ جاتے ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ سنت نفل پڑھ کے کچھ سنت نفل امام متقی کے پیچھے پڑھو تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ دوسری بات رہی کہ یہ ساتھی اذان دیتے ہیں، اس کے اذان میں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے آپ سن رہے ہو، لیکن آپ اس لیے بتا دیں کہ متولی کا رشتہ دار ہے اور میں بولوں گا تو فتنے ہو گئے۔ نہیں، فتنے دین کے اندر فتنہ کچھ نہیں چلتا ہے۔ امام کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں بولے گا، اس کی اذان صحیح نہیں ہے، اس کو اذان صحیح سکھا دو تو آپ کو 100 ملے گا۔ بستی میں جہاں تک اس کی آواز جائے گی وہاں تک آپ کو وہ نیکیاں لکھی جائے گی آپ کے لیے بھی، اور اگر اذان غلط ہے تو بستی میں توڑ ہوگا، جوڑ نہیں ہوگا۔ اقامت صحیح ہے تو مسجد میں جوڑ ہوگا، توڑ نہیں ہوگا۔ تو مسجد میں جوڑ کیسے ہوگا کہ ہماری اقامت ساتھی کی صحیح نہیں ہے تو اس کو حکمت سے سمجھا دے، صحیح کرا دے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ کو اللہ سے توکل تو کرتے ہوئے ایمان کی روشنی کے اندر آپ کو کسی سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ کو ڈرنا ہے خدا سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کسی کی زندگی میں نہیں ہے، غفلت میں گزارا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے، انبیاء کے آپ وارث ہے، آپ اس کو صحیح طریقہ ہم سب کو سکھاؤ آپ۔ دوسری بات کہ مسجد کے حق مسجد میں جاتے ہیں، اب اکثر جنازے میں جاتے ہیں تو ساتھی جنازے سے آگے جاتے ہیں، تو آپ عالم ہے، آپ امام ہے مسجد کے، آپ کی مسجد میں آپ سکھا دو لوگوں کو کہ بھئی اس طرح سے جنازے کے اندر جانے کا۔ دوسری بات قدم قدم پہ جنازے میں کیا پڑھنے کا کیا نہیں پڑھنے کا وہ بھی اب سکھانا آپ کا فرض ہے، آپ امام ہو۔ تیسری بات کہ مسجد سے اپن جنازہ اٹھایا تو مسجد کے جنازہ نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں، ساتھی قبرستان میں پہنچتے ہیں تو ادھر کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، اس سے بہتر آپ اس کو ذکر کی کچھ تسبیح سکھا دو تو ذکر کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے اور ہر جگہ پہ دیکھا گیا کہ لوگ بولتے ہیں کہ سنت طریقہ نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی سنت طریقہ بنا دیتے ہیں، اس کو کچھ ملتا نہیں ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے اس کو سنت طریقہ سکھا دو۔ کیا ہے کہ میت کو جب دفن کرتے ہیں تو ایک تغارہ لے کے سب کو بولتے ہیں کل کی مٹی ڈالو، کل کی مٹی ڈالو۔ آپ کو معلوم ہے یہ کل کی مٹی ہے؟ جہاں ہمارے آقا نے فرمایا کہ 3 کھوبے مٹی کے ڈالو، پہلا کھوبا ڈالو تو بولو اللہ تعالیٰ تو نے مٹی میں ملایا، مٹی سے پیدا کی ہے۔ دوسرا کھوبا ڈالو تو بولو اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا رہا ہے۔ تیسرا ڈالو تو بولو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے تو مٹی میں کھڑا کرے گا۔ اگر لوگوں کو عربی ہے نہیں آتی ہے اتنا تو آپ سمجھا سکتے ہو، ہر بھاشا میں گجراتی انگلش والا ہندی والا جو بھی اس کو اس طرح آپ سکھاؤ تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، سننے کے لیے فائدہ ہے، جو آنے والے اس کے لیے فائدہ ہے۔ میں کل کی مٹی کے اس لیے بول رہا ہوں، دیکھو آپ حکمت سے سمجھو ساتھیوں کو کہ دیکھو بھائی آپ ہر جگہ سے مٹی اٹھاتے ہیں، یہاں پہ جناور قبرستان میں اکثر پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، لوگ پاؤں سے چلتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں کچھ لحاظ کرو، میں آپ کا امام ہوں، میں آپ کا عالم ہوں، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس سے گندی مٹی کے اوپر اپن کل والا کسور پڑے کوئی بھی پھونک مار کے دے تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ہمارا کلام، ہماری دعائیں، ہمارا درود اس کے اوپر پڑھ کے نہیں ڈال سکتے ہے۔ اگر آپ کو ڈالنا ہے تو کھودی ہوئی مٹی ہے جو اندر سے نکلے گی اس کے اوپر دم کر کے مار دو، اگر نہ سمجھے تو سمجھا تو میں سنت طریقہ سمجھا دو 3 کھوبے مٹی کے ڈالنے کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے، آپ کی لوگ خدمت کریں گے۔ میرا دعویٰ ہے خدا سے میرے کو یقین ہے کہ آپ اگر صحیح طریقہ امت کو سکھاؤ گے نا تو خدا آپ کی غیب سے مدد کرے گا اور امت کے اندر دین آ جائے گا۔
تو میں کہنے والا بھی محتاج ہوں، آپ سننے والے بھی محتاج، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو آگے بھیجی اور جو اپنی زندگی میں لائے اس کے نسلوں کے اندر دین باقی رکھنا، ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت رکھنا، ان کے گھروں کے اندر بھی دین لا دینا، ان کے نسلوں میں جو گزرے اس کی بھی مغفرت فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام الحمد للہ رب العالمین۔